السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے میں سوچ رہی تھی یہ بنانے کے لیے. ویسے تو میں نے بٹس اینڈ پیسز میں بہت بار جتنے بھی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ انہیں بتایا، بٹ آئی تھنک ہر بار ایک سوال ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ سٹوریز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نکل جاتی ہے. تو میں نے سوچا اس بار جو لوگوں کا ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد کون سی سورہ ہمیں پڑھنی چاہیے، تو میں نے سوچا آج اس کا ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کو بھی بینیفٹ ہو. اور ایک ویڈیو میں سب رہے گا تو کبھی بھی انسان کچھ ڈھونڈنا پائے گا تو اسے ایک ویڈیو میں آسانی سے مل جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم جو نماز ہے، نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم چیز سمجھ لیں، ایک بہت امپورٹنٹ پریکٹس. بیکاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ایمان والے کو جو دکھ کر آتا ہے کہ ایمان والا ہے وہ اس کی نماز ہی ہے. اللہ کے آگے سجدہ، اللہ میں یقین رکھنا اور یہ ماننا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، ان کے ساتھ کوئی پارٹنرز نہیں، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی ہے. اور نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ سے، ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ دے دیا. پہلے زمانے میں ٹیلی گرامز ہوتے تھے اور کتنے ایسے لیٹرز ہم لکھتے تھے جو کتنا وایا کبھی ہم ڈائریکٹ لوگوں سے بات نہیں کر پاتے تھے. لیکن آج دیکھیں جب ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون آ گیا، ہم کسی کو فون کرنا چاہتے ہیں، فوراً فون کیا، سامنے والا انسان نے سن لیا، ایٹ لیسٹ آپ کی بات سن لی، اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. بہت ہیلپ، اگر کسی نے کچھ پرابلم بتا دی تو ہم اسے سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا دنیا کا ایک نارمل ایگزامپل دوں تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نماز بنائی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں. کہتے ہیں نا جب اللہ آپ سے بات کرتے ہیں تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. اور جب آپ کو اللہ سے بات کرنا ہے تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کتنا رحم کیا کہ ہمیں 5 دن کی 5 نمازیں دی، اور ہر نماز الگ الگ طریقے سے افضل ہے ہمارے لیے. ہر نماز کا ایک امپورٹنس ہے، ہر نماز کی ایک برکت ہے. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد کون سی سورہ پڑھنے ہیں. تو سب سے پہلا، کیونکہ ہم نماز پڑھتے کیوں؟ گائیڈنس کے لیے، اللہ کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے، فار فارگیونیس، فار گائیڈنس، فار ریپینٹنس. تو ہمارا جو یہ نماز، سب سے پہلے تو ہم اپنے دل میں اتار لیں کہ یہ ہمیں پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے، اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے سارے مسئلے ہمیں اللہ کے آگے رکھنے ہیں. تو جب آپ نماز پڑھے، جیسے نماز اسپیشلی جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے 2 سنت اور 2 فرض کے بیچ میں آپ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ جوائنٹ کر کے آپ اسے 100 کی تسبیح پڑھے. یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دیتے ہیں اور آپ کے رزق کے ذریعے اور کھول دیتے ہیں. اب جیسے آپ کی فجر پڑھ کے ہو جائے، 2 فرض جب آپ اس کے بعد تسبیح کے بعد پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تسبیح فاطمہ. وہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. یہ آپ 34 ٹائمز پڑھو گے. اس کے بعد آپ ایک بار درود ابراہیم پڑھو گے، ایک بار سورہ کافرون پڑھو گے، اور بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ آپ اسی آرڈر میں بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھو گے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اب فجر میں اسپیشلی ہم کوشش کریں کہ ہم دن سورہ یاسین کے ساتھ شروع کریں. سورہ یاسین از ہارٹ آف دا قرآن، تو ہم سورہ یاسین کے ساتھ شروع کریں. جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر اللہ نے ویسے ہی برکت کے لیے دیا ہے. ظہر کی جو نماز ہے وہ رزق والی نماز ہے. تو ہم ظہر کی جب نماز پڑھے اس کے بعد ہم سورہ فتح پڑھے. سورہ فتح تھوڑی بڑی ہے بٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. جب آپ ریگولر پڑھو گے تو آپ اس کے اندر آسانیاں دیکھو گے. اور سورہ فتح مینز وکٹری. تو جس کسی بھی وکٹری چاہیے وہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تو مجھے کام میں وکٹری دے، زندگی میں وکٹری دے، آخرت میں وکٹری دے، ہے نا. تو ہم ویسے پڑھے. اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھو گے. عصر کی نماز 4 سنت 4 فرض. اس کے بعد آپ سورہ نبا پڑھو گے. سورہ نبا میں ہی وہ آخری جو آیت ہے سورہ نبا کی، اسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھائے گا. ایک جانور جس نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا، کہتے ہیں نا ایک سنگ والا جانور جس نے ایک دوسرا جانور کو اپنے سنگ سے مارا جس کے پاس سنگ نہیں تھی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ پورا کریں گے قیامت کے دن. اور جیسے ہی اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جانوروں کو واپس مٹی کر دیں گے. اور اس وقت جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے وہ یہ کہیں گے حشر کے دن کاش اللہ ہم مٹی ہو جاتے. سوچئے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ سورہ نبا پڑھیں. جب آپ مغرب پڑھیں تو مغرب کے بعد اگر جو پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں، جو تھوڑے فری ہو، بچے بڑے ہو گئے جن کے یا چھوٹے ہیں لیکن پریشان نہیں کرے، جس دن آپ کو لگتا ہے کہ آج میں کر سکتی ہوں، آپ اوابین کی کثرت کریں. 6 رکعت اوابین کی ہوتی ہے، نفل نماز ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھے. 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں اوابین کی واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ آپ کا 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہونے کے بعد آپ 6 رکعت اوابین پڑھیں گے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. اور اس کے بعد آپ پڑھو گے سورہ رحمان، اور اس کے بعد آپ پڑھو گے سورہ واقعہ. سورہ رحمان میں صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہے. یہ ایک واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے صرف اور صرف خوشخبریاں دی ہے، جنت کے وعدے دیے ہیں، اور کیسا وہ منظر ہوگا اوپر اس کے وعدے دیے ہیں، اس کے بارے میں بتایا ہے. تو جب آپ سورہ رحمان پڑھو گے نا، اور جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، میں پہلے سورہ رحمان پڑھتی تھی پر جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، مجھے ابھی بھی پتہ ہے لاک ڈاؤن میں ایسی ایک آیت نہیں تھی جو میں پڑھتی تھی، اور جب میں اس کی میننگ پڑھتی تھی میرے آنکھ سے آنسو گرتے ہی جاتے تھے. بس ایک ایسی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے جہاں پہ میرے آنکھ سے آنسو گرنا بند ہوئے ہیں کہ اللہ تو واقعی کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اب سورہ واقعہ پڑھے. آج کی تاریخ میں ہر انسان یہ کہتا ہے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، کمائی کم ہو گئی ہے. پیسہ کماتے ہیں بچتا ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ضائع ہو جاتا ہے، کبھی ہاسپٹلوں میں ضائع ہو جاتا ہے، کبھی ایسا کوئی خرچہ آ جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ کیا کرے گا؟ آپ کی جو سیلری ہے نا، جو آپ کا انکم ہے، پہلے تو اس میں برکت آئے گی. آپ کے لیے اللہ اور راستے اور دروازے کھولے گا رزق کے. اللہ سے ہمیں مانگنا بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں حلال رزق کے اور ذریعے دے، اور ہمارے حلال رزق کے لیے سارے دروازے کھول دے، ہمارا رزق ہمارے لیے وسیع کر دے. تو آپ یہ پڑھے. اور سورہ واقعہ کہتے ہیں کہ جو انسان سچی دل سے سورہ واقعہ پڑھے گا اور اس پہ یقین کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے رزق دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، وہ کبھی پاورٹی میں نہیں جائے گا، وہ کبھی ٹینشن میں نہیں رہے گا کہ اب میں کیا کروں، کیسے کروں. اللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام بنا دے گا. اینڈ یو وونٹ بلیو، میں یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ 4.5 سال سے تو مطلب obviously ایوری ڈے، بٹ اس کے پہلے بھی 2-3 سال پہلے سے میں نے پڑھائی شروع کری تھی. کبھی کبھی آن آف ہوتا تھا شروعات میں، بٹ اس کے بعد جو میں ریگولر پڑھنے لگی ہوں الحمدللہ. ہوتا ہے نا ایک انسان کام کرتا ہے، اس کے آل آف سڈن کچھ خرچے آ جاتے ہیں کام کو لے کر، اور کوئی اور گھر کی چیزیں ہوتی ہے، کام کی چیز ہوتی ہے، سڈن ایکسپینسز ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی خود سوچتی ہوں اللہ یہ کام کیسے ہو گیا، میرے پاس تو نظام ہی نہیں تھا، اللہ نے کیسا نظام بنا دیا. تو اللہ ہی یہ نظام بناتا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ سورہ واقعہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کبھی غربت نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان کی نعمتوں کو انجوائے کریں گے، اور اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا. اور جو دن کی آخری نماز ہے عشاء، 17 رکعت، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، یہ پڑھے. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ ملک. سورہ ملک کا یہ وعدہ ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو شخص روز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے ہر عذاب سے بچائیں گے. اور سورہ ملک انفیکٹ یہ کہے گا اگر کوئی انسان قبر میں ہے اور اس پہ عذاب کوئی آ رہا ہے لیکن وہ شخص روز سورہ ملک پڑھتا تھا، تو ایسا کہا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے پڑھے گا اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ کیسا وعدہ، تو مجھے قرآن سے نکال دے، کیونکہ اتنا بڑا وعدہ ہے سورہ ملک کا. سورہ ملک آپ کے لیے جب جنازہ قبر کے اندر جاتا ہے اور جو انسان روز سورہ ملک پڑھتا ہے سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے سورہ ملک ایسے کھڑے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سورہ ملک پڑھتا تھا، اس کو قبر کا عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا. تو یہ سوچئے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں. چاہے ہر انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی ہائپوتھیٹکلی کوئی پرائیورٹی ڈھونڈیں، ہر انسان قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے. دیکھیے آپ انسٹاگرام پہ میں بہت دیکھتی ہوں، کبھی
قبرستان دکھایا جاتا ہے جہاں پہ قبر کے اندر سے سانپ نکل رہے ہیں اور لٹرلی وہاں کے لوگ سانپ کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں. ایسی کتنی جگہ ہے جہاں پہ سانپ گھوم رہے ہیں. تو وہ میری امی بھی وہاں پہ ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں, یہ میرا کوئی عمل کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے, بٹ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے, کیونکہ جب انسان کو پتا نہیں ہوگا تو وہ عمل کرے گا کیسے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایوری ڈے میں اپنے مطابق ایٹ پریزنٹ روز عشاء کے بعد 5 بار کوشش کر کے سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں, کیونکہ میں اتنے سالوں سے پڑھتی ہوئی آئی ہوں. تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے زبان پہ ایک طریقے سے بائی ہارٹ ہو چکا ہے. تو بہت اچھے سے, اور مجھے بہت مزہ بھی آتی ہے یہ سورہ پڑھنے کے لیے. تو میں پڑھتی ہوں, پھر ٹرن کرتی ہوں, پھر پڑھتی ہوں, پھر ٹرن کرتی ہوں, پھر پڑھتی ہوں. اور آف کورس میں اس کا ایصال ثواب میری امی اور بہت سارے مرحوموں, جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے لیے بھی بھیجتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ قبر میں ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے